السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہمارے لیے اپنے دین کو سیکھنا سکھانا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ جی الحمدللہ، کل ہمارا آیت نمبر 56 تک کور ہو گیا تھا، تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ آگے اس کو لے کر چلیں گے۔ آیت نمبر 56 سے ایک دفعہ میں دوبارہ سے تھوڑا سا ریویو دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہیے تھا، لیکن کل ٹائم مکمل ہو گیا تھا تو اس لیے میں زیادہ اس کو نہیں کر پائی۔ تو آج اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پراپر طریقے سے چلیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کام کرنے ہوں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، 3 کام بتا دیے گئے۔ نمبر 1 پہ نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صرف یہ بات نہیں کی گئی کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو، لیکن یہاں پر بات آئی ہے قائم کرنے کی۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے ہوں، اس میں ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، نماز سے ریلیٹڈ تمام شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں، پھر وہ انسان جو ہے نماز قائم کرنے کے لیول پر آتا ہے۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں نماز قائم کرنے میں، کہ انسان جو ہے ٹائمنگز کا خیال رکھے، ٹھیک ہے، اور کہ اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھے، یہ نہیں کہ اچھا لیٹ کرتے 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 اور اس ٹائم پر جا کے پڑھے جب اس کا آخری وقت ہو، تو ایسی نماز کا اجر کیا لکھا جائے گا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے پہلے دنیاوی کاموں کو امپورٹنس دی، اپنے آپ کو جو ہے فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا، اچھا میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، اچھا میں تھوڑی دیر تک کرتی ہوں، اچھا میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، اچھا میں تھوڑا سا سو لوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لیے، انسان کو پھر نماز قائم کرنے سے روک دیتی ہیں۔ تو نمبر 1 پہ کہ اوقات کا وہ خیال رکھے، اوقات کی پابندی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر شرائط اس میں اور کیا ہے کہ وہ پاکیزگی کا خیال رکھے، کہ اس کا وضو کرنے کا طریقہ بالکل درست ہو، سنت کے مطابق ہو، اور پراپر طریقے سے وہ وضو کرے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وضو کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں۔ تو سب سے اہم چیز کہ انسان بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے، اور اس کے بعد وضو کا طریقہ سنت کے مطابق ہو، اور پھر اچھے اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنا ہر وضو دھوئے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ اب جیسے آج کل سردیاں ہیں اور ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے، تو یہاں پر ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہر باڈی پارٹ جو بھی وضو کا ہے تو اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے دھوئیں، کیونکہ اگر ایک ناخن کے برابر جگہ بھی خشک رہ گئی ان اعضاء میں سے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور اس کے رزلٹ میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو اچھے طریقے سے کرنا۔ اس کے بعد پھر پاکیزگی کا اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہر لحاظ سے میرے کپڑے پاک صاف ہیں، اور جہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں وہ جگہ پاک صاف ہے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ پھر یہ کہ نماز جو پڑھنی ہے سنت طریقے سے پڑھی جائے۔ ہم سب کو نماز کا طریقہ پتہ ہو کہ سنت میں کیا طریقہ سکھایا گیا ہے، حدیث میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کی شرائط میں اور کیا کچھ آ جاتا ہے کہ پابندی کی جائے۔ یہ نہیں کہ 2 نمازیں پڑھ لی 3 چھوڑ دی، یا 4 پڑھ لی اور 1 چھوڑ دی، نہیں، یہ نماز قائم کرنے میں نہیں آئے گا۔ ہمارے اوپر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں تو یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں۔ ہمیں بار بار خود کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں میں اس رب کا بندہ ہوں،
مجھے اس کے سامنے جھکنا ہے، اور صرف نماز میں نہیں، اپنی عام روٹین میں بھی. تو نماز ہمیں جو لیسن دیتی ہے، اگر میں وہ لیسن نہیں سیکھ رہی اور بس میں اس کو ایک فرض سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے ادا کر رہی ہوں، تو پھر ہمیں نمازوں سے وہ چیز نہیں ملے گی جو کہ ملنی چاہیے. پھر نمازیں ہمارے دل کا سکون نہیں بنے گی، پھر نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی جب تک ساری شرائط پوری نہ ہو. اور پھر یہ کہ صحیح تلفظ، کہ ہم جو اندر نماز کے پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، یا جو ہم جتنے بھی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں کلمات سکھائے گئے نماز کے اس رکن میں یہ کرنے چاہیے، تو وہ صحیح طریقے سے آنے چاہیے. اب جیسے آپ لوگ تجوید سیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہر چیز کا خیال رکھنا، ہر حرف کی ادائیگی کا خیال رکھنا، کہاں پر لمبا کرنا ہے، کہاں پر لمبا نہیں کرنا، کہاں پر کس حرف کو نرمی سے پڑھنا ہے، کس کو سختی سے. تو اگر نماز میں بھی ہماری یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں ہماری سورۃ الفاتحہ کا نماز میں کیا حال ہوتا ہے. نارملی کس سپیڈ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں. اور ٹھیک ہے، ترجمہ تو بات کی بات ہے، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان سے اترے ان الفاظ کا بھی جو ہے نا، کیا کہوں کہ بالکل ہی خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اب الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہاں نکال دیا، اور پھر الحمدللہ ہی ہا، اللہ کے نام کا ہا نکال دیا، رب العالمین مطلب عین نکال دیا. ہر لفظ میں سے ہم حروف نکالتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز پڑھ کے بھی دل کو سکون نہیں ملتا، پتہ نہیں نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیوں دل کرے گا جب ہم اتنا خراب کریں؟ یہ چیزیں ہمارے دل کے بوجھ میں مزید اضافہ کریں گی، ڈیفینیٹلی گناہ ہے. تو تجوید سیکھنا، اس کو پراپر طریقے سے پڑھنا، قرآن پاک کو بھی اور نماز میں بھی، تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر صحیح تلفظ ہر چیز کا آنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہو. کیونکہ جب تک ہم صحیح تلفظ، صحیح طریقے اور صحیح سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نماز کو، ہمارے اندر خشوع نہیں آئے گا. پھر ہمارے مائنڈ میں کبھی ادھر کا خیال آ رہا ہے، کبھی ادھر کا خیال آ رہا ہے، پھر ہمارے جلدی جلدی جو ہے نا سجدے اور رکوع ہوں گے. اور نماز قائم کرنے کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ اطمینان سے نماز پڑھی جائے. اطمینان سے کیا مراد ہے کہ اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ. یہ نہیں کہ سیکنڈز میں ابھی جھکے تھے پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں چلے گئے پھر کھڑے ہو گئے. یہ جو ہے نا نماز کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ رکوع اور سجود اطمینان سے نہیں کرتا، ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے ہم ٹائم لگا رہے ہیں، ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر بس کیا جلدی ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. بس وہ کہتے ہیں نا لائٹ کی سپیڈ سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ اچھا میری یہ نیکی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. تو یہ تو بالکل ایک احمقانہ بات ہے نا. تو نمازوں میں اطمینان لے کر ہے. جہاں ہم دنیا کے کاموں میں اتنا ٹائم لگا لیتے ہیں، تو وہاں پر نماز کے لیے ایٹ لیسٹ 10 منٹ تو لگ سکتے ہیں نا ہم سے. اور آپ دیکھیں ہر نماز کو بھی اگر آپ بہت اطمینان سے پڑھیں، 10 منٹ یا 15 منٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنی رکعتیں اس کی، اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں جاتا. تو اللہ کو اتنا تو کوالٹی ٹائم ہم دے سکتے ہیں. اللہ 24 گھنٹے ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور ہمارے مانگے بغیر ہمیں دے رہا ہے، تو کیا ہم اللہ کو جو اس نے ہم سے ٹائم مانگا ہے، ہم اتنا بھی نہیں کوالٹی والا دے سکتے؟ اتنے ہم ناشکرے اور اتنے نا قدرے ہم ہو جائیں اللہ کے معاملے میں. اور یہی معاملہ اگر ہمارا انسان کے ساتھ ہو، کسی کو ہم کسی پر اتنا احسان کریں اور آگے سے وہ ہمیں سیدھے منہ ہم سے بات بھی نہ کرے، ہم کبھی اس پر احسان کریں؟ ہم کبھی اس کو منہ لگائیں؟ ہم تو دل میں گرجز پا لیتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اور اس نے میرے ساتھ جواب میں یہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے. خود آپ سوچیں، ہم کسی نمازی اللہ کے سامنے پیش کریں، کبھی اللہ تعالیٰ یہ سوچ کے کہ میں اس کو اتنا کچھ دے رہا ہوں اور یہ کیسے میرے پاس نمازیں لے کر آ رہی ہے، میں نے آئندہ سے اس کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کرتے وہ. تو وہ رب اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنی قدردانی کرنے والا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کے فرما بردار بنتے؟ ہم کیوں نہیں اس کے قدردان بندے بنتے؟ اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے ویسی قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. اور آپ دیکھ لیں ہمارے پاس ہر چیز کے لیے کوالٹی والا ٹائم ہوتا ہے سوائے دین کے. ہم دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ایون ہم بعض اوقات قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، اس کے بعد اس میں بھی ہم لوگ بعض اوقات دنیاوی دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. اور خصوصاً جب ہم یہ آن لائن کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا سکون میں رکھیں.
ادھر سے نوٹیفیکیشن آ رہا ہے وہ میسج کھولتے ہیں، ادھر سے فلاں چیٹ کر رہا ہے اس سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، کانوں میں بس آواز ٹکرا کے بس ایک میں جا کے دوسرے سے نکل رہی ہوتی ہے. کوالٹی ورک نہیں ہے یہ، کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہم اللہ کو. تو کیا ہمارے اندر جائے گا؟ کیسے پھر ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں گی؟ تقویٰ کیسے آئے گا؟ خشیت کیسے آئے گی؟ تو بہرحال وہ اقیم الصلاۃ، اور اس میں اور کیا چیز آ جائے گی کہ جو ہے انسان تمام ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے جب نماز پڑھے گا تو وہ نماز کے قائم، اور یہ مردوں کے لیے تو یہ چیز خصوصاً کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے تو جماعت فرض نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے جماعت فرض ہے. اس کے بعد وہ آت الزکاۃ، اور جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے. اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو تو پھر ایسے شخص پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. 2.5% اس نے اپنے مال سے نکالنی ہوتی ہے. اور اگر جو اس کا نصاب ہے وہ بڑھتا جائے تو پھر اسی حساب سے اس کی زکوٰۃ بھی بڑھتی جاتی ہے. بہرحال وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، ان کے حدیث کو ماننا، ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تبھی تم پر رحم کیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں تو سب سے زیادہ ہمیں رحمت کی ضرورت ہوگی. جب ہمارے سامنے جہنم دہک رہی ہوگی، ہمارے سامنے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جو ہے پکڑ کے جہنم میں ڈالا، تب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، ہرگز نہ سمجھے آپ ان کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرگز ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ عاجز کر دیں گے زمین میں. کس کو عاجز کر دیں گے؟ کس کو ہرا دیں گے؟ یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں آیا. اور ڈیفینیٹلی پیچھے خلافت کی بات آئی تھی، مسلمانوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدوں کا ذکر آیا تھا. تو وہی بات ہے کہ آج کفار یا اس ٹائم کے بھی کفار، جب کہ جس بھی دور میں کفار ہوں گے، جتنی بھی وہ ترقی کر لیں، جتنا بھی دنیا میں وہ اپنا نام کما لیں، جتنا بھی وہ آگے بڑھ جائیں، وہ اللہ کو نہیں ہرا سکتے، وہ اللہ کے دین کو نہیں ہرا سکتے. ہاں، مسلمان ہار سکتے ہیں لیکن اس کا دین نہیں ہارے گا. اور مسلمان بھی تب ہارتا ہے جب وہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے. اور آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کی زوال کی جو حالت ہے، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دین کو زوال ہے، ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زوال ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دین کو چھوڑا ہوا ہے. جب وہ دین کو پکڑیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے پورے کریں گے اور پھر جو ہے ان مسلمانوں کا بھی غلبہ ہوگا. تو یا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کافر جتنے بھی آگے نکل جائیں، وہ سپر پاورز بن جائیں، وہ پوری دنیا پر بھی حکومتیں کرنے لگ جائیں، وہ کسی کو بھی اپنا غلام بنا لیں، لیکن وہ اللہ کے دین کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی قیامت کے دن. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور قیامت کے دن تو ان کا ٹھکانہ ہی آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. ہم سب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے نا. تو جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں زندگی گزاری، جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا، جن پر اللہ کی رحمت ہوئی، ان کے لیے تو ان کا ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ جنت. لیکن جو لوگ اس طرح سے کفر کریں گے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، اللہ کے دین سے دور ہو کر اس کی دشمنی کر کے زندگی گزاریں گے، تو ان کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا؟ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ آگ جو ہے وہ بہت ہی ان کا برا ٹھکانہ، بری لوٹنے کی جگہ ہے. آگے آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید کچھ احکامات دے رہے ہیں. یہاں پر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے آیت نمبر سورۃ النور کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں استئذان کے احکامات پڑھے تھے، اور آپ سب کو یاد ہوگا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ گھروں میں کس طرح سے اجازت لے کر جانی چاہیے، اور کیسے جو ہے ایک تو یہ کہ ان کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، پلس یہ کہ جب ان کے گھروں پہ پہنچ گئے ہیں دروازوں پر بھی اجازت لیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو وہاں پر میں نے آپ کو یہ سینیریو بتایا تھا کہ جن حالات میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، تو وہاں پر کیا تھا کہ جیسے ہمارے گھروں میں دروازے ہیں اور لاک والے دروازے ہیں، تو اس ٹائم پر ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوتا تھا. شروع میں تو وہ اتنے غریب ہوتے تھے کہ وہاں پر ان کے دروازوں پر پردے بھی نہیں لٹک رہے ہوتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے وہاں پر اس طرح کے احکامات آنے لگے اور ان لوگوں نے پردے لٹکانے شروع کر دیے، تو پھر استئذان کی آیت جو تھی اس پر عمل ہونے لگا.
اور لوگ جو تھے پھر اس طرح سے اجازت لے کر پھر اندر داخل ہوا کرتے تھے، ایسے اجازت لے کر نہیں، اجازت لیے بغیر اندر نہیں آتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں بھی پھر وہی احکامات ہیں، اور ہمارے لیے تو بہت آسانی سے ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے دوسرے شہر میں جانے سے پہلے جو ہے اگلے کی اجازت لے سکتے ہیں، یا اپنے گھر میں فون پر جو ہے کانٹیکٹ کر کے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ فری ہے یا نہیں، ہم آ سکتے ہیں یا نہیں، یا ان سے ٹائمنگ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے دور میں تو یہی تھا کہ دور کا سفر کر کے گئے اور وہاں جا کے پھر اجازت مانگی، اگر اس ٹائم پر بھی نہ ملے تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 58، یہ بھی استحزان سے ہی ملتی جلتی ہے، لیکن اب یہ گھر کے اندر کے احکامات ہیں کہ گھروں کے اندر کس طرح سے ہم لوگوں کو اجازت لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے لیکن اس آیت کے بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت مستحب ہے، تو انسان اگر ان آیات پر عمل کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ کچھ مفسرین کی رائے ہے، ورنہ بہت سے مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آیات ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور کون کون سی آیات کا انہوں نے ذکر کیا؟ نمبر 1 پہ یہ آیت بتائی، نمبر 2 پہ وراثت کے حوالے سے آیت بتائی، اور نمبر 3 پر وہ آیت جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے عزت کا معیار تقویٰ ہے، لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو مال والا ہے، جو اسٹیٹس والا ہے، جو امیر ہے، جو خوبصورت ہے، جس کے پاس ڈگری ہے۔ تو اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقویٰ والا ہے۔ تو اس پر عمل کس طرح سے کہ ہم اس کو زیادہ عزت دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا، وہ زیادہ عزت کے قابل ہے بنسبت اس کے کہ جو دین سے دور ہے۔ نہیں، منسوخ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کی آیات سے انکار۔ دیکھیں کچھ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں تو موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ خود سے نہیں کیا گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، منسوخ سے کیا مراد ہے کہ اس پر جو ہے عمل نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن پاک میں تو موجود نہیں ہے، پہلے تھیں لیکن پھر بعد میں ان کو تلاوت کے لیے قرآن پاک میں نہیں رکھا گیا، لیکن ان پر عمل کرنا آج بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ جیسے رجم کی آیت تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا جب رجم والی بات تھی، سورۃ النور کے سٹارٹ میں ہم زنا کے احکامات دیکھ رہے تھے، تو وہاں پر رجم کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ پہلے یہ آیت موجود تھی جس میں رجم کی سزا بتائی گئی تھی، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس پر عمل اب تک قیامت تک باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر عمل جو ہے کیا جائے گا۔ تو اس میں پھر ناسخ و منسوخ کی کچھ سمجھ لیں کہ رولز ہوتے ہیں، یہ ناسخ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ منسوخ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ویسے کیا، وہ اس ٹائم کا تھا، ہو گیا، اب ہمارے پاس یہ محفوظ ہے۔ اب میں یا کوئی بھی عام بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت اس ٹائم کی تھی اب یہ منسوخ ہو چکی ہے، نہیں، جن جن آیات کا بتا دیا گیا انہیں آیات کے حوالے سے ہمیں اس کو پھر دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب اس آیت کے بارے میں کہ اس میں ہمیں کیا احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے خصوصی خطاب ہے۔ لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے، الذین، وہ لوگ جن کے ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، والذین، اور وہ لوگ جو لم، نہیں، یبلغوا، وہ پہنچے، الحلم، بلوغت کو، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ الذین ملکت ایمانکم، ان سے مراد ہے غلام اور لونڈیاں جو اس ٹائم پر ہوتی تھیں۔ اور آج کے دور میں جو
غلام اور لونڈیوں کا تو وہ نہیں ہے سسٹم سارا، تو اس میں پھر ہمارے آج کے سرونٹس کو ہم اس طرح سے ان کے لیے بھی یہ حکم ہوگا. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو، یعنی اب وہ بچے، اب یہاں پر ان بچوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تم میں سے. اب ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب تمہارے پاس آئیں تو وہ اجازت لے کر آئیں. ٹھیک ہے، گھروں کے اندر کی بات ہے کہ وہ جب آئیں تمہارے پاس تو اجازت لے کر آئیں. ثلاث مرات، 3 مرتبہ، کہ اجازت بھی کیسے لینی ہے کہ 3 مرتبہ، جیسے ہم لوگوں نے اس میں دیکھا تھا نا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ 3 بار اجازت لیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اس کے علاوہ پھر 3 اوقات میں، ٹھیک ہے، ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم. اور کن 3 اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کن 3 اوقات میں جو ہے یہ اجازت لینی ہے گھر کے ان لوگوں نے. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت. ٹھیک ہے، پہلا وقت کون سا ہے؟ فجر سے پہلے کا. ٹھیک ہے، دوسرا وقت کون سا ہے کہ دوپہر کا وہ وقت جو انسان کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے، کیلولا کا وقت ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، نیپ ٹائم اس کا. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور بعد نماز عشاء کے. ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے. پردے کے وقت سے کیا مراد ہے کہ یہ 3 ایسے اوقات ہیں جو پرائیویسی کے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کے یا والدین کی سینس میں اگر لیا جائے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ یہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ گھروں کے اندر کی زندگی بھی جو ہے نا وہ پرسکون ہو، لوگوں کی مینٹالٹی جو ہے وہ پاکیزہ ہو، اور اس طرح سے کوئی بھی ایسا رستہ کھلا نہ رہے جہاں سے انسان کا ذہن غلط طرف جو ہے وہ جائے. ٹھیک ہے، بہت بڑی آپ کو اس میں حکمت نظر آئے گی. اور یہ ایک فطری سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے اجازت لیے بغیر ان اوقات میں کسی کے روم میں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پر ان کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ بعد میں اس کو خود بھی شرمندگی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس سے پھر فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں، امبیرسمنٹ الگ ہوتی ہے، جو سامنے والا پرسن ہوتا ہے وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اور اس سے کتنی زیادہ برائیاں جنم لے لیتی ہیں. نہیں، یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پوری فیملی کا سسٹم ہے نا، ٹھیک ہے، پیرنٹس رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، یا گھروں میں غلام یا سرونٹس رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے نا ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سرونٹس اور اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کو اجازت لینا سکھانا ہے. کہ گھر کے اندر جب آپ اپنے پیرنٹس کے روم میں جا رہے ہیں، یا بھائی بھابھی کا روم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو پرائیویسی کا ٹائم ہے، اور وہ کون سے پرائیویسی کے 3 ٹائم بتائے گئے، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور دوپہر کا ٹائم جب سب کا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. ان 3 اوقات میں خصوصاً جو غلام لونڈی ہیں یا بچے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے ان کے روم میں جانا ہے تو اسپیشل پرمیشن لیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ناک کیا دروازہ کھول کے ٹھا اندر، نہیں، باہر سے ہی ناک کریں اور اجازت لیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اور اگر سے اندر سے اگر پرمیشن ملتی ہے تو اندر جایا جائے. تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تربیت کرنے کا انداز بتا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچیں کہ اتنا چھوٹے بچے ہی تو ہیں، بالغ بھی نہیں ہوئے، تو ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا. نہیں، اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے کہ ان کی تربیت میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اگر آپ حضرت لقمان میں دیکھیں تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ اتنی زیادہ میچورٹی کے لیول پر، مطلب ایک ایسے انسان کو وہ کی جا سکتی تھی جو میچور ہو، لیکن وہ ایک بچہ تھا جس کو حضرت لقمان نے ایسی ایسی نصیحتیں کی. اور آپ کو میں کہوں گی کہ اگر ہو سکے تو اس کی تفسیر ضرور سنیں گا، آپ کو پیرنٹنگ کے اصول وہاں پر پتہ چلیں گے کہ کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو کس طرح سے جو ہے نصیحت کرنی چاہیے، اور کس عمر میں کس ٹائپ کی کس لیول کی نصیحت ہونی چاہیے. تو اسلام میں ہمیں ہر چیز سکھائی گئی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اب یہاں پر یہ سکھایا گیا کہ ان کو یہ سکھانا ہے
ان کی ٹریننگ کرنی ہے کہ وہ پرمیشن. اب غلام اور لونڈیوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس ٹائم پہ ٹھیک ہے وہ ان کے انڈر ہی رہتے تھے، تو انہوں نے ان کی تربیت کرنی، انہوں نے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، انہوں نے ان کو ہر طرح سے جو تھا دیکھنا ہوتا تھا. تو اب مالک پر ہی ذمہ داری ہے کہ وہ غلام یا لونڈی کی جو ہے تربیت کرے، ان کو یہ چیزیں سکھائے. اب آج کے دور میں اگر کسی کے گھر میں کوئی سرونٹ 24 گھنٹے رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان اوقات میں خصوصاً رہتا ہے، تو پھر اس کا یہاں پر بھی جو ہے لازمی آ جائے گا حکم کہ اس کو بھی اس طرح سے سکھایا جائے کہ وہ بغیر پرمیشن کے ان اوقات میں کسی کے روم میں نہ جائے، خصوصاً جہاں پر میاں بیوی کا ہو، کیونکہ یہ تین اوقات جو ہیں وہ پرائیویسی کے اوقات ہیں. اور اگر غلام اور لونڈیوں کی سینس میں دیکھیں، اگر وہ بلا اجازت آ جائیں کمرے میں اور وہ اپنے مالک یا مالکن کو کسی ایسی حالت میں دیکھیں، ڈیفینیٹلی میاں بیوی تو ہیں، وہ جس طرح سے کمرے میں رہیں تو ان کا تو اپنا ہے، لیکن اب اگر کوئی غلام ان کو یا سرونٹ ان کو اس حالت میں دیکھ لے تو کتنی زیادہ جو ہے پھر امبیرنسمنٹ کی بات ہے. وہ غلام باہر نکل کے باہر لوگوں کو بھی بتا سکتا ہے، یا جو ہے اس کا اپنا ذہن خراب ہو سکتا ہے، یا جو ہے وہ اپنے مالک کے بارے میں اس طرح کے غلط قسم کے خیالات اپنے مائنڈ میں بٹھا سکتا ہے. پلس یہ کہ مالک ہے یا مالکن ہے جو بھی ہے، اس کے اندر بھی کتنی زیادہ شرمندگی والی بات ہوگی کہ جب اس کا سامنا کرے گا تو کس کس طرح کے خیال آئیں گے. تو اس لیے یہاں پر خصوصی طور پر غلام اور لونڈی، اور اس کے بعد نابالغ بچے جن کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن ان کو یہ چیزیں کیوں سکھانی چاہیے؟ کیونکہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بچہ بلوغت کو نہیں پہنچا ہوتا، یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بچہ ایک طرح سے ریکارڈنگ مشین ہے. وہ جو دیکھے گا، وہ جو سنے گا، وہ اپنے آس پاس جو بھی لے رہا ہے وہ اس کے اندر امپرنٹ ہوتا جا رہا ہے، اس کے مائنڈ میں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی ذہنیت بنائیں گی، اور جب وہ بڑا ہوگا وہ اسی ذہنیت کا انسان بنے گا. بچوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے لائٹ لیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے تو ہیں، ابھی ان کو کیا پتا. چھوٹے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے کپڑے بھی چینج کیے جا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے سامنے مائیں جو ہیں اس طرح سے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، یا ایون بعض اوقات چھوٹے بچوں کو واش روم میں بٹھا کے خود نہا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچے ہیں ان کو کیا پتا. اسی حد تک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اب تو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں پکڑا دی ہیں کہ موبائل جو ہیں یا ٹی وی ہیں یا یہ سب چیزیں، ان کو یہ سارا کچھ صاف صاف دکھایا جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں وہ بچے ہیں ان کو کیا پتا، یہ ہر چیز. اور اس دن میں لیکچر سن رہی تھی اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 7 سال کی عمر تک تربیت کا ٹائم پیریڈ ہے. اس کے بعد آپ سمجھے 7 سال تک تربیت ہو گئی جتنی ہونی تھی. 7 سال کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اب میں اس کو سکھاؤں، اب میں اس کو سمجھاؤں، پھر وہ اس نے ماحول سے لینا ہے، اور جو وہ پہلے لے چکا تھا اب اس نے اسی لحاظ سے ہی اس بچے نے جو ہے بیہیو کرنا ہے. اور بچے کی تربیت کا ٹائم پیریڈ تو تب سے شروع ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سن رہا ہے. اگر ماں جو ہے گانے سننے والی ہے، ماں اس طرح سے جو ہے ہر ٹائم غیبت دنیا داری میں لگی ہوئی ہے، تو بچہ بھی ویسا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اور اگر ماں جو ہے قرآن سنتی ہے اس سارے ٹائم پیریڈ میں، قرآن پڑھتی ہے، اور ہماری پہلی خواتین جو تھیں وہ کتنا ان چیزوں کا خیال رکھا کرتی تھیں کہ پریگنینسی کے سارے ٹائم پیریڈ میں دین کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جایا کرتی تھی تاکہ بچے پہ اس کا پازیٹیو اثر پڑے. اور اب تو سائنس نے بھی بتا دیا کہ بچہ سنتا ہے، آپ جو بولتے ہیں وہ سنتا ہے، ہر چیز وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. ماں اداس ہے تو بچے کے اوپر اس کا افیکٹ ہو رہا ہے، ماں خوش ہے تو بچے کے اوپر جو ہے اس کا افیکٹ ہو رہا ہے، ماں کھاتی پیتی ہے تو بچے کی فزیکل گروتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے، ماں اگر روحانی طور پہ اپنا خیال رکھ رہی ہے تو بچے کے اندر وہ فطرت اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. فرق پڑتا ہے، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہو جائے، بے شک وہ 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، وہ ہر آواز سن رہا ہے. پیٹ میں وہ سن رہا تھا تو باہر آ کے بھی وہ سن رہا ہے. اور اس ٹائم پر ہم لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ پیارا ہے، یہ اس پہ گیا، یہ اس پہ گیا. مطلب اس ٹائم سے ہی ہم ایسی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس سے اس کو یہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں یہ چیزیں ہی سب کچھ ہیں. بول نہیں سکتا، وہ اظہار نہیں کر سکتا، لیکن وہ سارا کچھ ہم اس کے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم فٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، وہ ہوتا جا رہا ہے. وہ نکلے گا تب جب اس کے اندر اتنی صلاحیت آئے گی کہ وہ اظہار کر سکے. تو یہ بچوں کے جو دماغ ہوتے ہیں نا، یہ خالی سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، ایک بالکل بلینک پیج کی طرح ہوتے ہیں. اس کی ماں کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کا باپ کیا کر رہا ہے، آس پاس کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، وہ سارا اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے.
اب جب وہ پیج بھر جائے گا، وہ 7 سال تک ٹائم ہے، وہ پیج بھر جائے گا، اس کے بعد آپ جتنا بھی لکھنا چاہیں، پہلے والا اریز ہوگا تو آپ آگے لکھیں گے نا. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس ایج میں جو ہے اللہ نے یہاں پر خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ایسی باتوں کا، ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں کبھی ظاہر بھی نہ ہوں. اور اگر اس لیول کے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو اس طرح کسی حالت میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کا پرائیویسی کا ٹائم ہے، تو بچوں کی ذہنیت پر کتنا خراب اثر پڑے گا. اور اس طرح کے واقعات آج ملتے ہیں. بچوں کے اندر سے والدین کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے والدین کے بارے میں اس طرح کی غلط غلط قسم کے خیالات اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، اور خود پھر وہ اس طرح کی ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا بازو کا دیکھنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو سورۃ النور ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی زندگیوں کو کس طرح سے ہم نے پاکیزہ بنانا ہے. تو بچوں کے حوالے سے بھی، بچوں کی نگاہوں کے حوالے سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ حفاظت کریں. اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کرنی ہے، اس چیز کا بھی دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس کا ہمارے دل پر آٹومیٹیکلی اثر پڑتا ہے، تو وہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کا تو ابھی دل بالکل پیور ہے، اس کے اوپر تو گناہوں کے کوئی اثرات بھی نہیں ہے، اس کو ہم اس طرح کی چیزیں دکھائیں، اس کو ہم اس طرح کے گانے سنوائیں، اس کو ہم ناچتی ہوئی عورتیں دکھائیں اور اس طرح کی ڈریسنگ میں دکھائیں کہ بڑا دیکھے اس کو شرم آ جائے، تو آپ سوچیں اس کے دل کا کیا حال ہوگا. اس کا دل اس ٹائم سے سخت ہونا کیوں نہ شروع ہوگا. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے یا دین کی طرف آتا ہی نہیں ہے، پھر ماں باپ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کیا کیا کہ تھک جاتے ہیں، نماز پڑھ لو، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. بھیا آپ نے بچپن میں اس کا دل ہی اتنا سخت کر دیا تھا، وہ دین کی طرف جائے گا کیسے؟ وہ آپ کی بات مانے گا کیسے؟ قرآن اس پر کیسے اثر کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری روحانیت کو، ہماری روح کو، ہمارے دل کو متاثر کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو اسلام ہمیں کہتا ہے نا کہ جو ہے 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بستر علیحدہ کر دو، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. جب بچے بڑے ہوتے جائیں تو والدین کو یہ چاہیے کہ ان کے سامنے اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کریں، اس طرح کی کوئی باتیں بھی نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے ان کی ذہنیت پر ایسا اثر پڑے کہ وہ آپس میں، بہن بھائی آپس میں یہ کام اس طرح سے کرنا شروع کریں. اور ایسے واقعات بہت ملتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں. کبھی سکولز میں آپ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل. اور بچے جو ہے وہ سانگز کو جو ہے پسند کرنے لگ جاتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. انہیں نہیں پتا یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس سب کی حقیقت کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے. بس وہی چیز ہے نا کہ نفس تو لگا ہوا ہے. شیطان تو چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑتا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں کچوکا لگاتا ہے، انگلی چبوتا ہے، اسی لیے بچہ روتا ہے. وہ تو بچہ جب اندر بن رہا ہوتا ہے تب سے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اب جب بچہ بڑا ہوتا جائے گا، وہ اگر ان برائی والی چیزوں کی طرف مائل ہوتا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ وہ تو شیطان کا آسانی سے اعلی کار بن جائے گا بڑا ہو کے. اور قرآن میں یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کی مالوں ان کے مالوں اور ان کی اولادوں میں سے حصہ لوں گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ جتنا زور ہے کر لے. ٹھیک ہے، اس طرح کی آیت آتی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ تو ان کے اوپر اپنے پیادے چڑھا لے، تو ان کے اوپر اپنے سوار چڑھا لے، ان کے مال اور ان کی اولادوں میں شراکت کر لے. اور اس کی تفسیر میں یہ سارا آتا ہے کہ اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے جب وہ اولاد کو ماں باپ کا نہیں بناتا، ماں باپ سے دور کر دیتا ہے، ماں باپ کے دین سے دور کر دیتا ہے. اور آج ہم نے اپنی اولادیں آرام سے شیطان کے حوالے کی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ابھی کون سا ان کی تربیت کا ٹائم، ابھی تو بچے ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے. ہر چیز کی سمجھ ہے، بس ان کو اظہار کرنا نہیں آتا. ہم بچوں کے آگے اونچی آواز سے بولتے ہیں، ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں. اگر یہی کام آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ کریں جو بڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ایج فیلو کو جو ہے ڈانٹیں، ماریں یا گالیاں دیں، تو ری ایکشن میں آپ کو بھی وہ سب ملے گا. وہ سامنے والا بندہ بھی آپ کے اوپر ایسے ہی ری ایکٹ کرے گا جیسے آپ نے کیا. تو جب ہم بچوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کے اندر بھی وہ ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں ماروں جواب بن، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اونچی آواز میں ایسے بولوں جیسے میری ماں مجھ پہ بول رہی ہے. لیکن ابھی اس وقت بچہ ہے، اس کو اظہار کرنا نہیں آتا. لیکن وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بچے کتنے زیادہ غصے سے بھر جاتے ہیں.
اور پھر مائیں تنگ آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ ایسا ہے، کیونکہ ماں نے اپنا رول ماڈل اس کو ایسا دکھایا ہے کہ جب غصہ ہے تو چیخنا ہے، غصہ ہے تو گالیاں دینی ہے، غصہ ہے تو مارنا ہے. اس نے اپنا آپ ایسا دکھایا. اب بچے نے سیکھا ہی وہی ہے کہ جب غصہ آئے گا تو چیخنا ہے، جب کوئی چیز اپنی مرضی کے خلاف ہوگی تو غصہ کرنا ہے، چیزیں تھوڑنی پھوڑنی ہے یا مارنا ہے. جب وہ اپنے بڑے سے اپنے ماں باپ کو نہیں مار پاتا تو وہ اپنے چھوٹوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے ماں خوشی میں کیا کرتی ہے، وہ بھی وہی کام کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے ماں فراغت میں کیا کری ہے، وہ بھی فارغ ٹائم میں وہی کرے گا. وہ دیکھتا ہے ماں کی پریورٹی کیا ہے، بچے نے بھی وہی کام کرنا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کو نہ بدلیں اور اپنے بچوں کو بدل لیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پیرنٹنگ کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح سے پیرنٹس بننا سیکھیں. آپ جیسا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں آپ خود ویسا بنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سنت کو فالو کرنے والا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہترین طریقے سے دین کے ساتھ جڑ جائے، دین کا کام کرنے والا ہو، قرآن خوبصورت طریقے سے پڑھنے والا ہو، آپ ماں باپ کا فرمان، تو خود اپنے آپ کو پہلے ویسا بنائیں. وہ جو آپ کو کرتا دیکھے گا وہی سیم کرے گا. اگر آپ کی بیٹی آپ کو پردہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اگر آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی فیشن نہیں کر رہی جو نافرمانی میں آتا ہے، تو آپ کی بیٹی کے اندر خود بخود پردے کی محبت پیدا ہوگی. وہ خود بخود اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گی. اس کے اندر اس چیز کی نفرت نہیں پیدا ہوگی، اور بڑی ہو کے بھی اس کو یہی ہوگا کہ ہاں یہی صحیح ہے کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ سے ایسے کیا ہے. کسی ایسے ماحول میں چلی بھی گئی نا، یونیورسٹی کے یا کالج کے، کہ جہاں پر یہ سب کچھ بے پردگی والی چیزیں ہوں، اس کا دل، اس کی فطرت اندر سے اس کو ضرور کچوکے لگائے گی کہ نہیں، تم نے خود کو ڈھانپنا ہے. کیونکہ وہ بچپن کی تربیت ہے نا جس نے اس کو اسٹرانگ کیا ہوا ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا جاتا کہ ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں گود کا ذکر ہے، جب بچہ گود میں ہے وہ اس کی درس گاہ ہے، وہ اس میں سیکھ رہا ہے. ماں گانے سنتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا اور اثر ہوگا. ماں باپ وضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے، اس کا ذکر کچھ، اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اس کو آزما کر دیکھ لیں. تو بہرحال اس آیت میں یہی بات کی گئی کہ ان تین اوقات میں جو ہے نہیں جانا چاہیے اجازت لیے بغیر. ثلاث عورات لکم، تین اوقات ہیں یہ پردے کے تمہارے لیے، یعنی پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور نہیں تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ بعد ان کے. اچھا اب یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آیت صرف چھوٹے بچوں کے لیے ہی ہے، اب ہم بڑے ہیں تو ہم جو ہیں اپنے والدین کے کمرے میں یا اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں ان اوقات میں اجازت لیے بغیر رہ سکتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، اگلی آیت میں اس کا واضح واضح ذکر آ رہا ہے. اور پھر اگر جو ہے ان اوقات کے علاوہ جو ہے وہ اس طرح اجازت لیے بغیر بھی داخل ہو جائیں تو وہ گناہ میں نہیں آئے گا. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بکثرت آنے جانے والے ہیں تم پر، بعض تمہارے بعض پر. اچھا یہ میٹنگ بند ہو گئی تو آپ دوبارہ سے جوائن کر لیجیے گا. جی، تو اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بکثرت آنے جانے والے ہیں. اب طوافون کا ورڈ آیا ہے طواف سے. طواف میں کیا کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے چکر لگاتا ہے، ایک کے بعد ایک پھیرا لگا رہا ہوتا ہے کعبہ کے گرد. تو اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ بچے ہیں یا یہ غلام ہیں، اب تم جو ہو ان کو روک تو نہیں سکتے نا، انہوں نے تو آنا جانا ہے. اب ڈیفینیٹلی دیکھیں بچے کو ماں سے کام پڑتا ہے، ماں کو بچے سے کام پڑتا ہے، غلام کو اپنے مالکن سے پڑتا ہے. ظاہر ہے وہ سرونٹ سے ہدایات لینے کے بار بار آ جا رہا ہوتا ہے. یہ بکثرت آنے جانے والے ہیں تمہارے پاس، تم بھی ان کے پاس جاتے ہو، وہ بھی تمہارے پاس آتے ہیں. تو اگر ہر موقع پر یہ ہو کہ اچھا چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی وہ پہلے اجازت لیں اور پھر آئیں، پھر مشکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیز کتنی زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ سب احکامات دینے میں اس کی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے منکم تم میں سے الحلم بلوغت کو، فلیستأذینوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، کما استأذن، جیسا کہ اجازت لیتے تھے، الذین، وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. پیچھے بات تھی ان بچوں کے حوالے سے کہ جو بالغ نہیں ہوئے. اب اس آیت میں بات ہے کہ اگر یہ بچے بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں
تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں. کمستأذن الذین من قبلہم، جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے کون؟ کہ جو ہے ان کے بڑے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے بڑوں کو جب یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جب یہ احکامات نازل ہوئے ہیں اور اس دور میں جو جتنے بھی لوگ عمل کرنے والے تھے، تو یہ سب جتنے بھی آ جاتے ہیں تو یہ جیسے اجازت لیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی اجازت لے کر جائیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر فلیستأذنوا میں کیا آ جائے گا؟ جو بالغ ہیں وہ پھر تمام اوقات میں، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ روم بند ہے تو پھر وہاں پر تمام اوقات میں اجازت لے کر جائیں. ٹھیک ہے. ویسے اب تو آج کل کا تو جو دور ہے اس میں یہی ہے، ہمارے رومز ہوتے ہیں، لاک بھی ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی ٹائم آ سکے، اور اگر اس کو آنا بھی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ناک کر کے پرمیشن لیتا ہے اور پھر ہی آتا ہے. تو یہاں پر علیحدہ ذکر اس لیے کیا گیا جو بالغ لوگ ہیں ان کا، کہ وہ اب جب بھی جائیں وہ پھر اجازت لے کے جائیں. کما استأذن الذین من قبلہم، جیسے کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اس طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. کہ اب اس حکم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ اس نے اپنے اس کے علم کا تقاضا ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کی آیات، اس طرح کے احکامات ہمیں دے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں یہ سوال لائے کہ اب کیا اپنے بھائی کے بھی کمرے میں جانا ہو، اپنے والدین کے کمرے میں بھی جانا ہو تو بھی ہم اجازت لے کے جائیں؟ ہاں، جو ان کا پرسنل بیڈ روم ہے وہاں پر ہمیں اجازت لے کر جانی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب معاملات آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں پہلے دور میں کتنا زیادہ ان کو فالو کیا جاتا تھا، اور جب فالو کیا جاتا تھا تو کتنی زیادہ اس چیز میں جو تھی ہمارے گھروں میں محبتیں بھی تھیں، سکون بھی تھا اور دل بھی جڑے ہوئے تھے. لیکن جیسے جیسے ان احکامات کو چھوڑا گیا تو کیسے دلوں میں دراڑیں بھی پڑنا شروع ہو گئی. اور آپ دیکھیں یہ جب انسان ان احکامات کو فالو نہیں کرتا تو کس کس طرح کی برائیاں. ایک تو تھی نا کہ ایک ایسی کسی حالت میں دیکھ لیا کہ بعد میں شرمندگی، اور اس کے علاوہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے استحزان کی آیت میں دیکھا تھا کہ آپ کسی کے گھر بغیر اجازت کے چلے جاؤ، اور ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جسے وہ پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہو. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم بھی کسی کو ایسے کسی کام میں مشغول دیکھ لیں جو وہ نہیں کسی کو شو کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ مان کھول کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو دکھائے، یا بہو ہے وہ اپنے سسرال میں ہے، وہ اپنی چیزیں جو ہے سیٹ کر رہی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے کر رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کے سسرال میں سے کوئی بھی جو خاص ساس ہے یا نند ہے کوئی بھی چیز ایسی دیکھے. تو اس میں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے. کیا ہم چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہر ٹائم کوئی بھی کسی بھی وقت آ جائے اور ہماری اجازت لیے بغیر آ جائے؟ بعض اوقات ہم بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا، ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ریلیکس ہیں، اچانک سے کوئی آ جائے تو ہمیں خود کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں خود کو جو ہے اس اپنی ریلیکسنگ پوزیشن سے نکال کر ہم پھر خود کو سیدھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں. اور اگر خصوصاً وہ یہ مرد ہو، بھائی ہو یا باپ ہو یا اس طرح سے کوئی، تو وہی بات ہے نا کہ جب پرائیویسی والی چیز آ جاتی ہے تو پھر احتیاط. اور اگر کوئی اجازت لیتا ہے تو اندر والا جو ہے وہ بہت کانشیس ہو جاتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے جو ہے پھر باہر والے کو پرمیشن بھی دے دیتا ہے. اگر وہ ریلیکس ہے تو پھر وہ آنے دے دیتا ہے، اور اگر وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے تو پھر وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ اچھا میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں. اب پرمیشن لینے والوں کو بھی جو ہے اس میں وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر اندر سے پرمیشن نہیں مل رہی تو اس کو مائنڈ نہ کریں، اس کو جو ہے پھر یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے اندر، دروازے ہی نہیں کھولتی ہے، اندر ہی گھس کے بیٹھی رہتی ہے. اور آج سسرالوں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپس میں باتیں اور اس طرح کی چگلیاں اور اس طرح کی بدگمانیاں، اور پھر دلوں میں ایسی ایسی دراڑیں، اور بعض اوقات تو پھر تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھتی ہے. اور بہت سے گھروں میں، بہت سے سسرالوں میں آج بھی یہ حال ہوتا ہے کہ بہو کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کرے، بس رات کو بند کرے گی. تو یہ بلا وجہ کا ایک ظلم والی بات ہے. اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اتنی سختی نہیں دکھائی جاتی جتنی بہو کے معاملے میں سختی دکھائی جاتی ہے. تو اس چیز میں بھی ایک طرح سے تنگ نظری پائی جاتی ہے کہ اب ظاہر ہے اب بیٹے کے لیے یا بہو لائیں، اگر وہ بیٹے کے ساتھ بھی ٹائم نہیں گزارے گی تو پھر کیا، کس لیے اس کو لایا گیا ہے؟ اب اس میں بھی یہ چیز کے دروازے کھلے رہیں اور وہ ہمارے آمنے سامنے ہی رہے. اچھا جب وہ شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے تو بس پھر اس کے ساتھ بالکل بیٹھے بھی نہ اور اس سے کوئی بات بھی نہ کرے. آج بہت سے گھروں میں اس چیز کو بہت معیوب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تھے، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عائشہ سے.
مردوں میں بیٹھ کے وہ اپنی بیوی کا ذکر کر رہے تھے. تو اگر یہ اتنی معیوب چیز ہوتی بیوی کے ساتھ بیٹھنا یا بیوی کا نام لینا یا بیوی کی تعریف کرنا یا بیوی سے باتیں کرنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نام نہ لیتے. تو اگر آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے گھروں میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو صرف یہ تنگ نظری ہے. اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ہاں, جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو میاں بیوی کی پرائیویٹ لائف کے متعلق ہے, اس میں پھر ان دونوں کو خود احتیاط کرنی ہے کہ ان چیزوں کو باہر شیئر نہ کریں. اور اعتدال سکھاتا ہے انسان ہر چیز, اسلام جو ہے نا ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ باہر نکلو تو ایسے جیسے اجنبی ہو, یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا زیادہ کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہو کہ باقی لوگ بھی شرما جائیں. اعتدال, ہر چیز میں اعتدال. تو یہی سورۃ نور ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو, خواہ وہ اپنے گھر کی زندگیاں ہیں, خواہ وہ جو ہے ہمارے معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہے, اس کو ہم کس طرح سے پرسکون, پرامن اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ اپنے گھروں میں ان سارے احکامات کو ایٹ لیسٹ نافذ کریں. ٹھیک ہے, ہم زنا کی حد کو یا جو جتنی بھی حدود ہم نے پڑھی, لعان کی پڑھی تھی یا قذف کی, ہم اس کو اپنے ملک میں جو ہے نافذ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ ہم عام انسان ہیں, ہم پبلک ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے گھر کی تو ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کریں. سب سے پہلے اپنی ذات پر اور پھر اپنے گھروں پر. اگر ہر انسان اپنی ذات کا ذمہ لے لیتا ہے, اپنے گھر کو ہی سنوارنے لگ جاتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خلافت دیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کا لیسن ہمارا ویسے یہی تک ہی تھا. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. میری کوشش تھی کہ اس کو میں مکمل کر لوں جلد, کہ کچھ لوگوں کو ٹائم کے حوالے سے کچھ ایشو ہو رہا تھا. باقی کل جو ہے انشاءاللہ آیت نمبر 59 تک ہمارا ہو گیا ہے. آگے انشاءاللہ 2 آیات کروا دوں گی. اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ پردہ جو ہے, پردے کے حوالے سے, کہ اگر عورتیں بہت زیادہ جیسے ایج کی ہو جاتی ہیں, بوڑھی ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے. تو وہ کل انشاءاللہ جو ہے ہم اس کے بارے میں احکامات دیکھیں گے. تو آپ سب ضرور کوشش کر کے جوائن کیجیے گا اور 9 بجے ہی فری ہو جائیے گا, اور آپ کو جو ہے تاکہ آپ سے کچھ چیز مس نہ ہو. جی میں دیکھ لیتی ہوں آپ کے کوسچنس. سوال ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بولتے ہیں, آئی تھنک یہی لکھا ہے, تو بچہ بھی وہی سیکھتا ہے, تو ان بچوں کو کیسے روکیں. دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, میاں بیوی جیسے بھی رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پر میاں بیوی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے احتیاط لازم آ جاتی ہے, کیونکہ اب ان کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری پڑ گئی ہے جس کا ان سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال نہیں کریں گے کہ تمہاری اولاد ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, یا کیوں نہیں ہوئی تھی. یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی تو اس کی تربیت کیسے کی, اور ماں سے تو خصوصاً اولاد کی تربیت کے حوالے سے سوال ہے. تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کس طرح سے بول رہے ہیں, ہم کس طرح سے دوسروں سے معاملات کر رہے ہیں, ایون ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ ہے, یا اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے, ہم ان کے ساتھ کتنا محبت کے ساتھ رہتے ہیں, یہ ہر چیز بچے پر اثر انداز کر رہی ہوتی ہے. اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے دادی کے ساتھ یا دادا کے ساتھ یا والد کے ساتھ یا پھپھو کے ساتھ, جتنے بھی لوگ ہیں سسرال میں, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کر رہی ہے, اور کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے جیسے آج کل بہوؤں کے اندر ہوتی ہے کہ نیگیٹیوٹی ہر طرف, اور منہ پہ تو اچھے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے برائیاں. تو جب بچہ دیکھتا ہے کہ ہاں ماں صاف دل ہے, تو بچے کے اندر بھی ان رشتوں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے, قدر پیدا ہوتی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ بچے نانکی کی طرف بہت زیادہ جھکتے ہیں اور دادکے کی طرف بہت کم جاتے ہیں, اس میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ماں کا دل جس طرف جھکنے والا ہوتا ہے, اولاد کا بھی اسی طرف ہی دل جھکتا ہے. اور اگر ماں اس طرح سے کرتی ہے کہ منہ پہ تو بہت اچھی ہے اور پیٹھ پیچھے کمرے میں آ کے بچوں کے سامنے فون پر جو ہے اپنی ماں کے ساتھ انہی سسرال والوں کی برائیاں کر رہی ہے, بچہ اپنی ماں کو منافق سمجھ لیتا ہے. وہ بھی پھر ایسے ہی کرتا ہے کہ ہاں ایک ٹائم میں اچھے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کے برائیاں کرنی ہے. ہم جہاں اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں نا, وہیں پر ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے گناہ جاریہ بھی بنا لیتے ہیں. جب ہم ان کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں, جب ہم ان کے سامنے غیبت کر کے ان کو غیبت کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ہر چیز آپ سے سیکھ رہا ہے, ہر چیز. اگر وہ اچھی چیز سیکھ کے ساری زندگی کرتا ہے تو آپ کو ثواب ہے, اور اگر وہ آپ سے کوئی بری چیز لے رہا ہے تو آپ کو ساری زندگی کو نہ ملے گا. کوئی عام بات نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور آج مائیں سب سے پہلے یہی چیز بھولی ہیں. لڑکیوں کو شادیوں کا شوق ہے, لڑکیوں کو بچوں کو بچے پیدا ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے نا, کیا کچھ نہیں کرتی. لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں, ان کی تربیت کے حوالے سے ان کو کتنی ٹینشن, پھر ان کی زبان پہ یہی ہوتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیا انہوں نے, تنگ آ گئی ہوں میں. ایک وقت تھا جب رو رہی تھی بچے نہیں ہو رہے تھے, آج جب اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں, اب ذمہ داری ڈال دی ہے, پھر آ کے ناشکری شروع ہے کہ یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر لائف کا ہر سٹیج جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے, ہم سے ڈیفرنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے خود کو ڈھالنا ہے, کس طرح سے ہم نے اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے.
اگر ہم سوچتے ہیں کہ بچے ہونے کے بعد بھی ہم ویسی زندگی گزاریں جیسے ہم شادی سے پہلے گزارے تھے، تو ایسا تو نہیں پاسبل نا. بہت سی لڑکیاں جب اس سٹیج پر آتی ہیں، بچوں کے سٹیج پر، تو بہت چڑچڑی ہو جاتی ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا، کہتی ہیں پہلے ایسی زندگی تھی اور اب ایسے. ڈیفینیٹلی اسٹیج چینج ہوا ہے تو ہر چیز چینج ہوتی ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بے شک تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اس کا سوال ہونا ہے. اس کو ایسے طریقے سے نبھا کے جائیں گے، آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. ان کی تربیت کریں. ہم نے اپنے بچے موبائلوں کے حوالے کر دیا، کارٹونز کے حوالے کر دیا. وہ بچے جو دیکھیں، جو سیکھیں، وہ جو کرتے رہیں. جی، پکس کے حوالے سے کہ پکس بنانا گناہ ہے یا ثواب، اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ بنائی جا سکتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بنانی چاہیے. دونوں کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیمرے والی پکس کا تو کوئی تھا ہی نہیں نا. اس ٹائم پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی ممانعت والی باتیں کہیں، جو بھی حدیث ہمارے پاس آتی ہیں، تو وہ اس دور میں جو لوگ ڈرائنگ کیا کرتے تھے، ہاتھوں سے جاندار چیزیں بنایا کرتے تھے، تو ان کے لیے اس طرح کی وعیدیں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن حدیث میں تصویر کا لفظ ہی یوز ہوا ہے. اب جو اسکالر اس چیز سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ حدیث میں تصویر کا لفظ یوز ہوا ہے اور آج ہم یہاں پر بھی تصویر کا ہی لفظ یوز کرتے ہیں پکس کے لیے، تو اس میں وہی حکم آ جائے گا. پلس یہ کہ اس ٹائم پر بے شک ہاتھ سے بنائی جاتی تھی. آج ہم جدید مشینوں سے وہ کام لے رہے ہیں، ہاتھ اس میں بھی یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کام مشینوں سے لیا جا رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے، کیونکہ جب ڈرائنگ کی جاتی ہے تو اس میں بھی ہو بہو ویسی چیز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جاندار خصوصاً. اور جب پکس بنائی جاتی ہیں تو اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ وہی ریئل سیل جو ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ خود ہو سکتے ہیں یا آپ کسی اور انسان کی بنا رہے ہیں، تو سیم وہی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے، اور جو ہے صرف ضرورت کے تحت بنائی جا سکتی ہے. ضرورت کے تحت جیسے اب ہم نے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے یا پاسپورٹ بنانا ہے، جہاں پر اور کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جدید ضروریات ہیں ہماری، تو اس میں وہ اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ منع کرتے ہیں. اور جہاں پر وہ اسکالرس ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے دور میں تھا، اور ڈرائنگ اور چیز ہوتی ہے، کیمرہ اور چیز ہوتا ہے، اور اس میں پھر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو بہرحال ایک حدیث میں آپ کو یہاں پر سناتی جاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں ہے، مفہوم اس کا میں بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی جو ہے نا وہ چراگاہ ہے. تو تم جو ہو اس کی باؤنڈریز سے جو ہو نا تھوڑا دور دور رہو، کیونکہ جو اس کے قریب آئے گا تو وہ اس کے اندر اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ اس کے اندر گر پڑے. اور اللہ کی باؤنڈریز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدود ہیں. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور وہ بالکل واضح ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور وہ بھی بالکل واضح بتا دی گئی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو درمیان میں ہیں، مشتبہ ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم، کوئی واضح حدیث نہیں پتہ چلتی. تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے، کیونکہ اگر انسان ان مشتبہ چیزوں کے قریب قریب بھی آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز پھر گناہ تک انسان کو لے جائے. تو تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ جب شک دل میں آ جائے تو پھر اس کام سے بچا جائے. اگر اسکالرس نے اس چیز کی نفی کی ہے تو بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے، بے شک ہم اپنے تک محدود رکھیں، بات وہی آ جاتی ہے کہ بنانے والی چیز، اور اس کا کوئی ایک نقصان نہیں ہے، اس کے ڈھیروں نقصان ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کے کیا کیا نقصانات آ جاتے ہیں. کہ ہسبینڈ کا کوئی ایشو نہ ہو، اگر بات کریں تو لڑائی بن جائے گھر میں، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ اب آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن صحابیات پر ہوتی تو وہ کیا کرتی، وہ کس کو امپورٹنس دیتی؟ آپ کو جواب مل جائے گا. باقی جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے، دعا مانگے بہت زیادہ، اور ان کو قرآن و حدیث سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ حکم قرآن کا ہے، اور صرف مجھ پہ فرض نہیں، یہ بیٹی پر بھی فرض ہوگا. اور بیٹی کے ساتھ اس طرح سے ڈسکس کریں کہ اس طرح سے ہے، ہم مل کے کر لیتے ہیں. تو اگر بیٹی بھی راضی ہو جاتی ہے، اپنی والدہ کو خود منا لیتی ہے، یعنی آپ کی نند آپ کی ساس کو منا لیتی ہے، تو پھر اور اچھی بات ہے. تو پورے گھر کا ماحول اس طرح سے بن سکتا ہے. لیکن یہ ہم ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ گھر میں لڑائی ہو جائے گی یا فلاں ناراض ہو جائے گا تو میں اللہ کا یہ حکم چھوڑ دوں. نہیں، یہ فرض ہے اور اس کو پورا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.